یہ جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں حدیث میں علامات صغرا، ان میں کوئی ترتیب نہیں ہے، بغیر کسی ترتیب کے حدیث میں بیان ہوئی ہیں، تو آگے پیچھے نشانیاں ہوتی رہیں گی. جب علامات صغرا پوری ہو جائیں گی پھر اس کے بعد علامات کبرا ان کے ظاہر ہونے کا وقت آئے گا، اور ایک دم سے پوری نہیں ہوگی کہ ایک دم سے ہم سو کے اٹھیں گے ہم نے سنا دجال آ گیا، ایک دم سے ہم سو کے اٹھے ہم نے سنا کہ مہدی کا ظہور ہو گیا، بلکہ یہ ہوگا ایک پورا نظام بنے گا. دجال کے خروج سے پہلے، دجال کے خروج کے سے پہلے ایک پورا سیٹ اپ بن چکا ہوگا. دجال ایک نظام کے تحت آئے گا. دجال، پہلے کا اپنے سوال کے اس کو پورا کر لوں کہ دجال جو ہے وہ ایک شخصیت کا نام ہے، ایک شخصیت کا نام ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا نظام ہوگا، اور وہ نظام پہلے سے اس کے لیے ہموار ہو چکا ہوگا. اس کے پاس بہت سارے وسائل ہوں گے، اس کے ماتحت وہ آئے گا، اور ایک دم سے نہیں آئے گا، نظام بننے میں ایک عرصہ لگے گا، اور عالمی طور پر اس کے نظام بنایا جائے. اس کے آنے سے پہلے ساری عالمی طاقتیں اس کے قبضے میں ہو جائیں. مولوی عمران مشتاق صاحب، ایک اور سوال ہے کہ یہ جو دجال ہوگا وہ کن صلاحیتوں سے مالا مال ہوگا، کون سی ٹیکنالوجی اس کے پاس ہوگی؟ اس حوالے سے ہمیں جو ذرا رہنمائی فرمائیں. دجال کے پاس بہت ساری طاقتیں ہوں گی، لیکن یاد رکھیں کہ دجال کے پاس جتنی بھی طاقتیں ہوں گی وہ طاقتیں ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہوں گی، وہ خوددار صلاحیت نہیں ہوگی، نہ روحانی طاقت ہوگی. ایک طاقت اہل ایمان کے پاس اس وقت ہوگی جو روحانی طاقت ہوگی، اس کی بنا پر اہل ایمان مقابلہ کریں گے. لیکن دجال کی ساری جو طاقتیں ہوں گی وہ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہوں گی. مثلا وہ بنجر زمینوں کو منٹوں میں آباد کر دے گا، سرسبز ہو جائے گی زمین، جہاں عرصہ سے بارش نہیں ہو رہی ہوگی اس کے اوپر بارش برسنا شروع ہو جائے گی. اسی طرح کچھ مردوں کو زندہ کرتا ہوا لوگ دیکھیں گے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مردوں کو زندہ کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہوں گی یہ کسی وہ خدا صلاحیت کی بنا پر نہیں کرے گا. اس کے پاس ٹیکنالوجی تو سمجھے کہ اس کی انتہا ہوگی، ایسی ٹیکنالوجی کہ آج بھی دیکھیں کہ اس پر بڑی محنت ہو رہی ہے کہ بنجر زمینوں کو بہت تیزی سے آباد کر دیا جائے اور بارشوں کا ایک نظام اپنے ہاتھ میں قابو کر لیا جائے. تو اس طرح کی صلاحیتیں ہوں گی، وہ اس سے مالا مال ہوگا، لیکن وہ اس طرح کی صلاحیتوں پر خوددار صلاحیت کی بنا پر قادر نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ٹیکنالوجی کا ایک میدان ہوگا. تو اس کے لیے ساری جو ایک بہت بڑی کوشش کی جا رہی ہے میڈیکلی میدان میں، معاشی میدان میں، اور دوسری چیزوں میں. ابھی سے جو اس کے پیروکار ہیں، فری میسن تنظیم جو یہودیوں کی تنظیم ہے اور دجال کے آنے کے لیے جو راہیں ہموار کر رہے ہیں، وہ جو باتیں اس کے لیے ضروری ہیں ابھی سے اس کے لیے راہیں ہموار کی جا رہی ہیں. اچھا، یہ جو یہودی جس مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، یہ مسیحا وہی دجال ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ دیکھیں، دجال کا ایک کانسیپٹ تو ہمارے یہاں ہے، ایک کانسیپٹ یہودیوں کے یہاں ہے. ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے تو ہم تو دجال کو دجال ہی سمجھتے ہیں. مسیح کہتے ہیں مسیح دجال، لیکن مسیح کا لفظ تھوڑی وضاحت کر دوں، مسیح کا لفظ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، دجال کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن دونوں کے لیے الگ الگ معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کسی اور مسیحا کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، مسیح. جبکہ دجال کے لیے مسیح کا لفظ جو ہے وہ اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، سیاحت سے ہے، یہ پوری دنیا کا چکر لگانے والا ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے دجال جو ہے جب نکلے گا تو 40 دن کے اندر پوری دنیا میں مشرق و مغرب تک کا سفر کرے گا، سوائے مکہ و مدینہ دو شہروں، ان دو شہروں میں نہیں آ سکتا. فرشتے ان دو شہروں کی حفاظت کریں گے، باقی پوری دنیا میں جائے گا، سیاحت کرے گا. اس سیاحت سے مسیح کا لفظ اس کو ہم کہتے ہیں، ہم بھی. لیکن ہمارے یہاں کانسیپٹ کیا ہے کہ دجال ایک باطل قوتوں کا، باطل نظام کا ایک سرغنہ ہوگا. جبکہ یہودی جو ہے، یہودیوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہودی جو ہے اس کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں. یہودیوں کے مقدس کتابوں میں جو ہے دجال کے حوالے سے یہ پیشن گوئی ہے کہ ہمارا ایک بادشاہ بالکل آخری قرب قیامت میں ہی آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، جو کہ یہودی مخالف ساری قوتوں کو ختم کر دے گا، اور اس کے آنے کے بعد جو ہے ایک حکومت قائم ہوگی، اسرائیلی حکومت قائم ہوگی، اور پوری دنیا سے یہودی مخالفین کا نام و نشان مٹ جائے گا. یہودیوں کے اچھا، یہودی جو ہے ان کی ڈاکومنٹری میں دیکھ رہا تھا، اس ڈاکومنٹری میں وہ ایک تھرڈ ٹیمپل کا ذکر کر رہے ہیں جو مسجد اقصی کے قریب بنے گا. ان کے حوالے سے بھی ڈفرینٹ اوپینین ہے کہ ان کے جو مسیحا آئیں گے اس ٹیمپل کے بننے سے پہلے آئیں گے یا اس ٹیمپل کے بننے کے بعد آئیں گے. کیا قرآن و حدیث میں اس ٹیمپل کا کوئی ذکر ملتا ہے؟ دیکھیں، ایسی کوئی بات اسلام کے روح سے تو احادیث کی روح سے میرے تحقیق کے مطابق
میں تیار نہیں ہوں، لیکن لوگ ان پر بہت اصرار کریں گے تو پھر آخرکار وہ آمادہ ہو جائیں گے اور ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے. اور اس وقت جو ہے کہتے ہیں کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک آواز آئے گی غیب سے کہ یہ مہدی ہے، ان کے ہاتھ میں بیعت کرو. بہت سارے لوگ آئیں گے، ان کے ہاتھ میں حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. تو یہی خبر جب پھیلے گی رفتہ رفتہ، تو کہتے ہیں شام کے علاقے سے کچھ لوگوں کا ایک لشکر آئے گا، صاحب کا اس طرح کے الفاظ حدیث میں آئے، وہ حضرت مہدی سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے گا. تو ان کو مقام بیدا میں دھسا دیا جائے گا. مقام بیدا مدینے کے قریب بھی ہے کہتے ہیں بعض لوگ، بعض کہتے ہیں کہ عراق کے علاقے میں. بہرحال وہ وہاں پر دھس جائیں گے، یہاں ان کے مقابلے کے لیے نہیں آ سکیں گے. اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں 40 ابدال کی جماعت آئے گی، حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرے گی. اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، اور بھی کچھ جنگیں ہوں گی، اور پھر آخر کا یہ سلسلہ پہنچے گا. پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. وہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے حضرت مہدی کے لشکر میں شامل ہو کر پھر دجال سے قتال ہوگا. اور مقام لد جو آج اسرائیل میں موجود ہے، اور وہاں پر اسرائیل کا ایک بہت ہی جدید ترین جو ہے اس وقت ایئرپورٹ بھی بنایا گیا ہے، اور وہاں پر جو ہے مقام لد میں آتا ہے کہ مقام لد کے پاس دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں. تو سامعین اکرام، یقیناً آپ اس گفتگو سے محظوظ ہوئے ہوں گے. انشاءاللہ العزیز اس طرح کے سیشنز ہم آئندہ بھی انشاءاللہ ریکارڈ کریں گے، اور جو آپ کے سوالات ہوں گے ہم انشاءاللہ اس کو بھی لیں گے. تو دیکھتے رہیے اور اس چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سحيق العطايا به بدأت ولا